چلیں گائز، آج ہم پڑھیں گے عشق کی ڈور۔ یہ میرا پہلا ناول ہے اور مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے بہت سے فرینڈس نے اس بات پہ سجیشن کی کہ آپ جو ہے وہ ناولس پڑھا کریں۔ میری جو فرینڈس ہیں یونیورسٹی کی، اور ایسے یوٹیوب پہ ویڈیو لگانا اور اپنے چینل کے تھرو ناولس پڑھا کرو، بس مجھے اس چیز میں بہت انٹرسٹ ہے اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ عشق کی ڈور بائی صدیقہ۔ عشق کی ڈور صدیقہ۔ ابیحہ یار اٹھ جاؤ نا پلیز، ماہنور آتی ہوگی۔ کیا ہے انابیہ، سونے دو، تم خود پورا دن سوتی رہتی ہو، مجھے سونے نہیں دیتی۔ ابیحہ یار آ کر سو جانا، ابھی پپو بھی آتی ہوں گی اور ناشتہ بھی تو کرنا ہے۔ اچھا اٹھتی ہوں، بس تم تو جاؤ۔ اوکے جلدی آنا۔ بڑی ماما ناشتے میں کیا ہے آج؟ انابیہ آرام سے بیٹھا کرو۔ سوری ماما، آلو کے پراٹھے اور ساتھ چٹنی مہام نے ابیحہ کے لیے بنایا ہے۔ ابیحہ بیٹا آج آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ آج تو سنڈے ہے نا۔ ماما ابیحہ کو انابیہ تمہارا نام ابیحہ ہے؟ نہیں تو پھر تم کیوں جواب دے رہی ہو؟ اکثر ہوتا ہے نا ایسے بہن بھائیوں میں کہ ایک سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ سوری ماما، اب انابیہ کی خیر نہیں تھی۔ چھوٹی ماما وہ نا میری نیند پوری ہو گئی تھی۔ انابیہ تم کب ٹھیک ہوگی؟ مجھے پتہ ہے تم نے اٹھایا ہوگا ماما، بڑی ماما نے بولا تھا مجھے۔ میں نے مریم بیگم نے انابیہ کو دیکھا۔ انابیہ نے آنکھ ماری، مطلب آپ بچا لیں اس کی یہ حرکت۔ مہان بیگم نے نہیں دیکھی تھی؟ ہاں مہام، میں نے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک۔ اس کی اس حرکت پہ عریش اور اذلان اور ابیحہ کی ہنسی نکل گئی۔ آپ تینوں کو بہت ہنسی آ رہی ہے، اگر ماما کو پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم شرم کرو، بڑی ماما کو آنکھ مار رہی ہو۔ بھائی بڑی ماما دیکھیں نا، عریش اذلان مت تنگ کرو۔ ایان بھائی ہاں بولو ابیحہ، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ ابیحہ آج مجھے آفس میں بہت کام ہے، اس لیے سوری۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں ابیحہ، اذلان بھائی لے جائیں گے۔ ہاں میں اور ریحان جا رہے ہیں آپ شاپنگ پر، تو تم لوگ بھی چلنا۔ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ ابیحہ نے انابیہ کے پیر پر پیر مارا۔ میرا مطلب ہے ماما، وہ شاپنگ پر کب جاتے ہیں؟ وہ دونوں روم میں آ گئے تھے۔ ابیحہ آج کی شاپنگ تو ہو گئی، اچھا ہوا۔ اور پوچھو اپنے بھائی سے، آپ ہمیں لے کر چلیں گے؟ یار اذلان بھائی تو اتنے سویٹ ہیں، ریحان بھائی کے جیسے خروش نہیں ہیں۔ اب کچھ بھی ہو انابیہ، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ کل مہندی ہو، ڈریس تو لانی ہے۔ اکبر صاحب 3 بہن بھائی ہیں، سب سے بڑے اکبر صاحب اور ان کی وائف مریم بیگم، ان کے 3 بچے ہیں، بڑا ایان، اس سے چھوٹا عریش اور سب سے چھوٹی ابیحہ۔ ان سے چھوٹے اقبال صاحب، ان کی وائف مہام، ان کے 2 بچے ہیں، بڑا بیٹا اذلان اور چھوٹی بیٹی انابیہ۔ ان کی ایک بہن ہے فاطمہ بیگم، اس کے ہسبینڈ بلال صاحب، ان کے 2 بچے ہیں، بڑا بیٹا ریحان اور چھوٹی بیٹی ماہنور۔ انابیہ جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ جی بھائی آ رہے ہیں، چلے اب ہم۔ 1 منٹ ریحان بھائی، میں اپنا بیگ بھول گئی۔ اوکے جلدی لے آؤ جا کر۔ جی 5 منٹ۔ اذلان میرے لیے بھی جگہ بناؤ، میں بھی جاؤں گا۔ پر عریش تم کیا کرو گے؟ شاپنگ کرو گے؟ شاپنگ کروں گا یار، گھر میں بیٹھا بور ہو جاؤں گا۔ پر موٹو تمہارے لیے جگہ نہیں ہے؟ تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں موٹی، تم نے کیا کہا؟ ہاں کہا موٹو، تم ہو موٹے، تم موٹی۔ ماہنور عریش چپ ہو جاؤ تم دونوں۔ سوری بھائی میں آ گئی، اب چلیں؟ پہلے اندر ہو، میں بھی آؤں گا۔ کیوں؟ مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ ابیحہ اب تم مت لڑنے لگ جانا، چلیں پھر؟ جی انابیہ اب بس بھی کرو، میں تھک گئی ہوں چل کر، مجھ سے اور پتہ نہیں چلا جائے گا۔ پر ابیحہ ابھی تک ہم نے کچھ لیا نہیں ہے، تم دونوں کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، اور جو مجھے پسند آ رہا ہے وہ بھی تمہیں پسند نہیں آ رہے۔ ہاں ہم بھی تھک گئے ہیں بہت۔ اچھا پھر پہلے کچھ کھاتے ہیں اور پھر شاپنگ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے؟ برگر، لسی، آئس کریم، چکن سوپ؟
चिकन सूप और कुछ महानूर। नहीं अज़लान भाई, मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है। तो फिर ये कैसे खाओगी भाई? हमसे भी पूछ लें अनाबिया, तुम क्या खाओगी? मुझे बर्गर। अबिहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी। ओके रेहान, तुम खाओगे वही ले आना, वही ले लेना। ओके अडीश, मुझे सिर्फ बर्गर बस। ओके ठीक है। पूरे 2 घंटे बाद उनकी शॉपिंग हो गई थी। क्या हुआ अबीहा, किसकी कॉल है? मामा की। तो उठाओ ना। नहीं तुम उठाओ, पर मैं क्या बोलूँगी? अगर बड़ी मामा की जगह मामा हुई तो लाओ दो मुझे। ये ले रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहाँ हो? काफ़ी टाइम हो गया है। जी मामी बस पूछ रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अनाबिया और महानूर। जी भाई जल्दी बैठो। जी अनाबिया और महानूर जानते थे कि वो पहले ही अपनी हरकतों से रेहान को गुस्सा दिला चुके हैं, इसलिए खामोश थे। रात के खाने के वक्त सब कुछ बैठकर खाना खा खाते थे सब। और आज तो फातिमा बेगम की फैमिली भी साथ थी। बच्चों आप लोगों की शॉपिंग पूरी हो गई? जी बड़े पापा हो गई। और अज़लान रेहान कल की तैयारी क्या क्या हुआ? और अज़लान रेहान कल की तैयारी क्या है? मामू जान सब तैयारी हो गई है, बस कल रस्म करने जाना है। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। अगले दिन नाबिया, मेरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही, वहीं होंगी, देखो ठीक है ना? नहीं है यार, मेरे रूम में देख लो जाकर। ओके देखती हूँ। महानूर मेरा दुपट्टा देना। ये लो। और सुनो मेकअप भी लाना। अनाबिया का तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं? ओके लाती हूँ। मैं मेकअप अब इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जल्दी जाओ यार यार। मतलब हद हो गई है, मेरी चूड़ियाँ ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। आउच, देख कर नहीं चल सकते थे आप? अभी मैं गिर जाती तो क्या होता? मेरे पैर पे लग जाती तो मैं भाई की शादी में कैसे जाती? जब चुप, बिल्कुल चुप। कुछ हुआ तो नहीं है ना? तो फिर हाँ, खुद से बातें करने वालों को लोग पागल कहते हैं। आपने मुझे पागल कहा? नहीं तो मैंने कहा लोग पागल कहते हैं, और मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने तो बस इतना कहा खुद से बातें करने वालों को। कुछ भी कहा, पर मुझे पागल क्यों कहा? इसका मतलब आप पागल हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या था? आपका मतलब कुछ नहीं। कहाँ जा रही हो? मरने साथ चलोगे? नहीं अकेले ही जाओ। अबिहा, महानूर, अनाबिया। जी मम्मा आ रहे हैं। इन तीनों ने सेम ड्रेस ली थी। अबिहा ने ग्रीन कुर्ती के साथ येलो गरारा और येलो दुपट्टा लिया हुआ था। अनाबिया ने पिंक कुर्ती पर येलो गरारा और येलो ही दुपट्टा लिया था। महानूर ने पर्पल कुर्ती पर येलो गरारा और येलो ही दुपट्टा लिया हुआ था। चलिए नीचे अबिहा, महानूर तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ 2 मिनट में। ओके जल्दी आना। उफ ये गरारा लाइट क्यों चली गई? अब अंधेरे में गिर ना जाओ। अनाबिया आप अब तक यही हैं? वो मैं जा रही थी, बस रोके गिर जाऊंगी देख कर। चलो आओ। तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। जब मैंने मना किया था तो तुम आगे क्यों हुई? लाइट आ चुकी थी। सॉरी, वो मम्मा बुला रही थी। उफ बच गई, वरना ये रेहान खरूस ने मुझे छोड़ता नहीं था। शायद ये था कि रेहान खरूस ने मुझे छोड़ना नहीं था। अनाबिया चलो, सब इंतज़ार कर रहे थे। अली साहब की फैमिली में इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। हादिया की रस्म भी हो गई थी। अनाबिया ये लड़की कौन है? मानूर पता नहीं क्यों। देखो अज़लान भाई और रेहान भाई से कितनी फ्री हो रही है। हाँ तो हम क्या करें? वैसे क्या नाम है इसका? हानिया। छोड़ो इसे, हम भाभी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप भी, ये लोग कौन हैं? मुझसे भी मिलाएं इनको। ये अबीहा है, अयान की छोटी बहन, और ये अनाबिया इनकी कज़न अज़लान की छोटी बहन, और ये महानूर रेहान की बहन। हेलो, आप लोग कैसे हैं? ठीक। आप
میں بھی ٹھیک۔ اذلان ریحان آپ کی بہنوں سے مل کر اچھا لگا، ہم انابیہ چلیں؟ ہاں چلو، ویسے انابیہ تمہارے بھائی پورے گھر میں میرا دماغ کھاتے ہیں اور یہاں دیکھو اچھا ہی ہے جان چھٹی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ابیحہ تم۔ ایک منٹ مہنور، تمہارے بھائی کو دیکھو، مجھے تو سناتے رہتے ہیں یہ نہ کر وہ نہ کر، اور بات کرتے وقت تو ایسا لگتا ہے مرچی کھا کر آئے ہیں، اور اس لڑکی سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، جل رہی ہو تم دونوں۔ ہم کیوں جلیں گے، ہمیں کیا۔ ہیلو بیوٹیفل گرلز۔ ہیلو، آپ کون؟ میں شہزیب، ہادیہ آپی کا کزن۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میں انابیہ ہوں، ایان بھائی کی کزن، اور یہ ابیحہ ہے، ایان بھائی کی بہن، اور یہ مہنور، ایان بھائی کی کزن۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ ہم ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک۔ عریش، یہ لڑکا کون ہے؟ پتہ نہیں، میں نے پہلی بار دیکھا ہے، یہ لوگ یہیں آ رہے ہیں۔ سید، ہادیہ آپی، شہزیب، تم کب آئے؟ آپی ابھی آیا۔ شہزیب، یہ ریحان اور اذلان ہے، ایان کے کزن، اور عریش ایان کے چھوٹے بھائی، اور یہ تینوں ان کی بہنیں۔ آپی، میں ان سے مل چکا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ ہاں ہنی، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ ویسے تم کہاں سے آ گئے؟ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب یہیں رہوں گا۔ گریٹ۔ عریش، اپنی بہن کو دیکھ رہے ہو؟ مجھے تو سناتے رہتی ہے، اور اس شہزیب کے ساتھ ایسے ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو ریحان ان تینوں کا ٹھیک کرنے؟ اف، تم اس شہزیب کے سامنے ان تینوں سے ایسے بات کرو گے؟ نہیں، یہ سب عریش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے خود بولا ہانیہ سے بات کرو، اور وہ لوگ جیلس ہو گئے۔ ہاں تو ہو رہی تھی، پر پتہ نہیں یہ شہزیب کہاں سے آ گیا۔ چلیں گھر جی بھائی۔ ہاں 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 ہاں، تم دونوں ہنس کیوں رہے ہو؟ ہاں 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 ہاں، انابیہ کیا آئیڈیا تھا یار، سچ میں یار، ابھی تک ہنسی آ رہی ہے۔ مطلب ان دنوں کو ہانیہ بلا کر اپنی اور شہزیب کی باتوں میں الجھا دیا۔ ویسے ابیحہ، مجھے پتہ ہے ایک پل کے لیے ڈر بھی لگا۔ ریحان غصہ میں ہماری طرف جو آ رہے تھے، پر اذلان بھائی نے بچا لیا۔ ہاں واقعی، ورنہ ہم دونوں کی خیر نہیں تھی۔ ویسے چہرہ دیکھنے والا تھا، تم دونوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ایسی نہیں بتایا، اور اگر یہ بات کمرے سے باہر گئی تو اچھا نہیں ہوگا مانو۔ میں کیوں بتانے لگی ہوں؟ ابیحہ آ گیا آپ کا بلاوا۔ یہ اذلان کو چائے پینی ہوگی، جی بولیں۔ 3 کپ چائے ملے گی اس وقت؟ ہاں، کیوں نہیں۔ اچھا، آپ اکیلے 3 کپ پئیں گے؟ نہیں، آپ کے بھائیوں کو بھی پینی ہے۔ ریحان بھائی، عریش بھائی آئے ہیں نا، مجھے بھی اتنے پیار سے بلا لیا کرو۔ اچھا، کیوں ایسی؟ اوکے، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ تھینکس میں لاتی ہوں بنا کر۔ ابیحہ، کیا ہے اذلان، ہلکے بولا کرو۔ ابھی میرا ہاتھ جل جاتا تو جلا تو نہیں، جل جاتا تو سوری یار۔ ویسے شہزیب کو تم جانتی ہو؟ پہلی بات یہ یار، کس کو بولا آپ نے؟ اور اب آپ یہاں نظر نہ آئیں سمجھے، ورنہ یہ چائے آپ پر ڈال دوں گی۔ اوکے، جا رہا ہوں۔ سوری، یہ لڑکی واقعی کسی دن میرا قتل کر دے گی۔ اف، بچ گئی، ورنہ اس اذلان نے سب پتہ لگا لینا تھا۔ اب جلدی سے یہ لے کر جاؤ، ورنہ یہ ریحان بھائی انابیہ اور مہنور سے پوچھیں گے۔ انابیہ، تم شہزیب کو جانتی ہو؟ نہ نہیں تو اچھا، پھر اتنا فری کیوں ہو رہے ہو؟ وہ تو شہزیب میرے اس کے فرینڈ بن گئے ہیں۔ یعنی یہی کہہ رہی تھی کہ نہ تم انابیہ؟ ہاں، بہت اچھے ہیں شہزیب۔ ہاں، اور ریحان بھائی، ہماری تو فرینڈ شپ بھی ہو گئی ہے ان سے۔ اچھا، پر ہر لڑکے سے فری نہیں ہونا چاہیے نا۔ جی ریحان بھائی، پر وہ بھابھی کے بھائی ہیں نا۔ ابیحہ،
اذلان مجھے نیند آ رہی ہے، چلیں۔ ہاں چلو ریحان، گڈ نائٹ گڈ نائٹ۔ ابیحہ تھینکس، تم نے بچا لیا، سو جاؤ۔ کل کی تیاری کرنی ہے؟ اذلان میں نے منع کیا تھا نا ابیحہ کو مت آنے دینا۔ ہاں تو ریحان تمہاری بہن تم پر ہی گئی ہے، میری سن ہی نہ لے۔ غلط کہا ابیحہ، صرف تمہاری نہیں سنتی ہے، سب کی تو سنتی ہے۔ ہا ہا ہا، زیادہ ہنسو مت۔ اور بتاؤ میں شاہ زیب کا کیا کروں؟ اس کا کیا کر سکتے ہیں، ہم بھابھی کا بھائی ہے نا وہ۔ ایک آئیڈیا ہے ابیحہ کو سبق سکھانے کا۔ کون سا؟ جلدی بولو۔ چلو بتاتا ہوں۔ عریش یہ ٹھیک نہیں ہے اذلان، تم کہتے ہو نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ہاں تو سب ٹھیک ہے، ہو گیا۔ عریش، ماہنور کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ ہا ہا ہا، ماہنور بہت پیاری لگ رہی ہو، ہنسو مت، اپنا چہرہ دیکھو جا کر۔ کیا ہوا ہمارے چہرے کو ماما؟ ماما کیا ہوا ہے تم تینوں کو؟ ماما یہ آپ کے بیٹوں نے کیا ہے۔ ابیحہ کوئی بانی مزاح کر رہے ہوں گے۔ اذلان، عریش بھائی باہر آؤ۔ کیا ہوا ابیحہ؟ سوری ایان بھائی، آپ بھی سوری۔ ویسے یہ کیا کس نے؟ عریش بھائی اور اذلان نے۔ اذلان بھائی باہر آ جائے جلدی۔ کیا ہوا انابیہ؟ آپ نے میرے چہرے پر یہ کیا لگایا ہے؟ یہ ریحان نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، یہ عریش کا آئیڈیا تھا۔ ہاں تو ابیحہ کو تو اذلان نے لگایا تھا اور انابیہ کو ریحان نے۔ کیا ریحان بھائی آپ بھی؟ ہاں تو ماہنور کو تم نے کیا اپنا دیا؟ ویسے آپس کی بات ہے، تم تینوں اب اچھی لگ رہی ہو۔ اذلان بھائی اچھا چلو تیار رہنا، اب باری ہماری ہے، سمجھے؟ اوکے اوکے، جاؤ چہرہ دھو کر آؤ، بدتمیز چڑیل بھوت۔ ماہنور، عریش جاؤ جی مامی۔ ویسے کزنز ایسے ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں، اور اسی چیز میں مزہ بھی آتا ہے جب سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد سب ڈفرینٹ گھروں میں چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی مزے کا نہیں لگتا، صرف ایک پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے، شادی، بچے، یہ وہ۔ ابیحہ، انابیہ تیار ہو گئی ہو تو آ جاؤ جی۔ آ رہے ہیں پپو۔ ابیحہ نے ریڈ شرارہ، ہاتھوں میں ریڈ چوڑیاں، کان میں ریڈ بالیاں، اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انابیہ نے وائٹ شرارہ، ہاتھوں میں وائٹ چوڑیاں اور بالیاں، وہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اللہ بری نظروں سے بچائے۔ آمین پپو، اور شکریہ۔ یہ ماہنور کہاں ہے ماما؟ میں یہ رہی۔ ماہنور نے گولڈن اینڈ ریڈ شرارہ پہنا تھا، ایک ہاتھ میں چوڑیاں اور دوسری میں گھڑی اور کانوں میں بالیاں، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابیحہ اذلان کو بلا دو جا کر، اور جلدی آنا جی پپو۔ فاطمہ سب تیاری ہو گئی ہے، میں کچھ بھول تو نہیں رہی؟ نہیں بھابھی، سب تیاری ہو گئی ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ فاطمہ اللہ کرے سب خیر سے ہو جائے۔ اذلان پپو آپ کو بلا رہی ہے۔ یہ کمرے کا کیا کیا آپ نے؟ ابیحہ کا دل کر رہا تھا اپنا سر دیوار سے مار لے۔ سارے کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے اور بیڈ شیٹ زمین پر تھی، اور اذلان نے جوتے پولیس کر کی سامان واپس رکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اذلان، میں نے 2 گھنٹے پہلے ہی آپ کے روم کی صفائی کی تھی اور اپنے پھر گندا کر دیا۔ ابیحہ کا دل کر رہا تھا اذلان کا کیا کرتے۔ ابیحہ یار، میرے کپڑے نہیں مل رہے تھے اور جوتے صاف بھی نہیں تھے، تم مجھے کہہ دیتے، میں دے دیتی کپڑے نکال کر۔ سوری، اور یہ سب چھوڑو، چلنا نہیں ہے؟ اذلان نے ابیحہ کے ساتھ اسے اپنے کپڑے لیے اور واپس بیڈ پر رکھ دیے۔ ہاں چلیں، بہت پیاری لگ رہی ہو، شکریہ، اب چلیں جی، جو حکم۔ اذلان نے اسکن کلر کی قمیص شلوار پہنا تھا اور ایک ہاتھ میں گھڑی پہنی تھی۔ ابیحہ اور اذلان ایک ساتھ نیچے آ رہے تھے تو سب کی نظر ان پر تھی۔ ماشاءاللہ سے دونوں ساتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ بری نظر سے بچائے۔ مریم بیگم اور فاطمہ بیگم نے مہام بیگم کی بات پر آمین کہا۔